بإذن الله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اب میں بلا تمہید تربیتی اجتماع میں آج جو لیکچر دیں گے ملتمس ہوں چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال صاحب سے کہ وہ آئیں اور تربیتی اجتماع کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پورے پاکستان بھر میں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اور دنیا بھر میں سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں جو لوگ سن پا رہے ہیں دیکھ پا رہے ہیں سب کو میرا سلام اور اس دعا کہ جہاں جہاں بھی جو ہے پاکستان سے باہر پاکستان کے اندر سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے اور اس وبائی مرض کورونا سے سب لوگ محفوظ رہیں, سب کو حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ. جو افراد جن کے پیارے جاننے والے ہمارے کئی جاننے والے اس وقت کرونا میں مبتلا ہیں, پارٹی کے کئی ذمہ داران, اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد صحت یاب کرے, ان کو جلد سے جلد اپنے نارمل لائف میں ان کو واپس کرے. جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں پاک سرزمین پارٹی مہینے میں 2 دفعہ ہر آلٹرنیٹ سیٹرڈیز کو اس کا ایک تربیتی اجتماع ہوتا ہے کے نام سے ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پر حالات حاضرہ پر اور مختلف موضوعات پر بہت سارے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایک پرماننٹ فیچر ہے ہمارے اس آرگنائزیشن کا. آج میں 2 سے 3 ایسے موضوعات کو ٹچ کرنے کی کوشش کروں گا جو کہ کرنٹ ایشوز ہیں اور ضروری حوالے ہیں. سب سے پہلے تو پاک سرزمین پارٹی نے حالیہ مردم شماری کے رزلٹ کو جو کہ فیڈرل کیبنٹ نے اس کو منظور کر لیا تھا, ہم اس کو رد کرتے ہیں. ہم کر چکے ہیں اور ہم اسے قبول نہیں کریں گے. اس کے لیے حکومت کو جھنجھوڑنے کے لیے, وفاقی حکومت کی کیبنٹ کو جھنجھوڑنے کے لیے وزیر اعظم کو اپنا فیصلہ واپس کروانے کے لیے ہم نے کل جو اتوار ہے ہم نے ایک ریلی رکھی تھی. لیکن جیسا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں کے علاقے مچ میں ایک بہت ہی اندوناک واقعہ سانحہ پیش آیا. 11 معصوم لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد اس سے زیادہ کربناک دردناک مناظر یہ تھے کہ وہ لواحقین جن کے پیارے اس بے دردی سے اس دنیا سے چلے گئے, ان کو مار دیا گیا, شہید کر دیا گیا. وہ حکومت وقت کے منتظر تھے, وہ پرائم منسٹر کو چاہتے تھے کہ وہ آئیں اور ان کی داد رسی کریں اور ان کو تسلی دیں کہ آئندہ ان کے پیارے ان سے نہیں بچھڑیں گے. اور وہ 6 دنوں تک اپنی لاشوں کو لے کر سڑک پر بیٹھے رہے اور وزیر اعظم صاحب ان کی تدفین سے پہلے نہ جا سکے. اس وجہ سے پورے پاکستان میں ان کی حمایت میں دھرنے دیے گئے, ہزارہ کمیونٹی کی حمایت میں, اور یقیناً کراچی بھی اس سوگ میں شامل تھا. تو جس کی وجہ سے شہر کا ماحول, ملک کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ
ہم اپنی اس ایکٹیویٹی کو اس طرح جس طرح سے ہم چاہتے تھے اس کو گیلونائز کرنا، اس کا پرچار کرنا، اس کے لیے ماحول بنانا ریلی کے لیے، تو اس اتوار کو وہ پاسبل نہیں ہو سکا تھا، تو ہم نے اس ریلی کو پوسٹ پون کر کے نیکسٹ سنڈے، یعنی کہ کل اتوار کے بعد جو اگلا اتوار ہے، ہم نے اس اتوار کو یہ ریلی اس کو منتقل کر دی، اور انشاءاللہ تعالی سینسس کے اوپر اس بدترین اس ایکشن کے اوپر انشاءاللہ تعالی پاک سرزمین پارٹی اور کراچی کے لوگ اپنے بھرپور ریزسٹنس شو کریں گے، بتائیں گے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ ہماری نسلوں کا مسئلہ ہے، ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، ہو جائیں گی، اور ہمیں بتائیں گے پاکستان کے حکمرانوں کو کہ اگر تم ہمیں صحیح گننے سے ڈرتے ہو تو پھر تمہیں اس شہر سے مینڈیٹ لینے کا، اس شہر کے ریونیو کو ہضم کر جانے کا، اس شہر میں اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے، ہم تمہیں مسترد کریں گے اور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تمام میرے سننے والے، دیکھنے والے، پاک زمین پارٹی کے چاہنے والے، ہمدرد، ہمارے دوست، ہمارے دشمن، چونکہ سوشل میڈیا سے چیز جا رہی ہے تو سب لوگ یہ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میں سب لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اس نظام کے تحت جو آج ہے نہیں چل سکتا، اور یہ میں پہلی دفعہ نہیں کہہ رہا، میری ہر گفتگو میں یہ بات شامل ہے، اور ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہر واقعہ، ہر ہونے والا نیا واقعہ ہماری اس بات کے اوپر مہر لگاتا چلا جا رہا ہے۔ ہر واقعہ ہماری اس بات پر کہ پاکستان اس موجودہ نظام ارینجمنٹ کے تحت اب نہیں چل سکتا، کچھ بھی چیز جو ہے وہ اپنی جگہ پہ نہیں صحیح چل رہی۔ ایک گلی میں کچرا اٹھانے سے لے کر کسی کی ٹارگٹ کلنگ تک، دہشت گردی کے واقعات تک، ہر جگہ ہر چیز میں مسئلے مسائل ہیں، اور اس نظام کے تحت اب اس پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اور ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے، صرف یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ دے کر کے بھائی پاکستان کا یہ نظام نہیں چل سکتا تو بس اس کے آگے فل سٹاپ ہے، نہیں، ہم نے آگے پاکستان کو، پورے پاکستان کو ایک متبادل نظام پیش کیا ہے۔ ہم نے اس پاکستان کو بار بار ایک نیا راستہ دکھایا ہے، اور ہم وہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ ہماری اس کنوکشن میں اور زیادہ پائیداری آتی چلی جا رہی ہے، مضبوطی آتی چلی جا رہی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ حالات ایسے انفولڈ ہو رہے ہیں کہ ہماری کہی بھی بات ہی صحیح بات ہے، لوگ آج مانیں، دیر سے مانیں، جب تک یہ ہماری بات نہیں مانیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں چل سکتا۔ تمام میرے پاکستانیوں، میری بھائیوں، میری بہنوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اس سینٹ کے حوالے سے، سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ایک بات حکومت کے لوگ بڑے تواتر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر سینٹ کے الیکشن ہو گئے اور پی ٹی آئی نے اپنے نمبر پورے کر لیے، پتہ نہیں کون سے نمبر کی وہ بات کر رہے ہیں، تو ہم اس جیت کے بعد 18 امینڈمنٹ کو انڈو کر دیں گے، 18ویں ترمیم کو انڈو کر دیں گے۔ آج کا اگر سینیریو اگر آپ رکھیں تو ایک عام آدمی کو، ایک عام ملک میں پاکستانیوں کو، گلی کوچے میں رہنے والے کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ 18 امینڈمنٹ ہو یا نہ ہو، اس کو، اس عام آدمی کو اس 18 امینڈمنٹ سے ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں 2 سالوں سے مسلسل اس بات کو کہتا چلا آ رہا ہوں تمام صوبائی حکمرانوں سے، خاص طور پر صوبہ سندھ کے حکمرانوں سے، کہ دیکھو اپنی اقربا پروری، اپنا تعصبانہ ذہن اور چشمہ اتار کر رکھو، یہ جو اختیارات اور وسائل تمہیں 18ویں ترمیم کے بعد ملے ہیں، اس 18ویں ترمیم کو اپنے آفس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہی اس کو رکھ کر نہ بیٹھ جاؤ، اس اختیارات کو وہاں رکھ کر نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ صوبائی خود مختاری صرف وزیر اعلیٰ کو خود مختار کرنے کے لیے نہیں ملی، یہ صوبائی خود مختاری اس لیے ملی ہے
کہ صوبے کے سارے ڈسٹرکٹ، سارے شہر، صوبے کے سارے گاؤں، ساری یونین کاؤنسل، ساری تحصیلیں سب کے سب خود مختار ہوں. تم اکیلے وزیر اعلیٰ خود مختار ہو گیا، یہ بہت دنوں تک نہیں چلے گا. آج آ گیا وہ ٹائم، آج آ گیا وہ ٹائم کہ وہ جو ایک بہت اچھی چیز ہوئی تھی جس کی اونرشپ ایک ایک انسان کو لینی چاہیے تھی، پاکستان کے ایک ایک پاکستانیوں کو لینی چاہیے تھی، اگر اس کو سینس آف پارٹیسپیشن دیتے، اگر اس کو اختیارات اور وسائل نیچے تک اس 18ویں ترمیم کے ثمرات جو کہ وفاق سے صوبوں کو ملے تھے، صوبوں سے ڈسٹرکٹ کو جاتے، شہروں کو جاتے، ٹاؤنز کو جاتے، یونین کاؤنسلز کو جاتے، تو آج ایک ایک پاکستانی، ایک ایک گاؤں والا، ایک ایک شہر والا، ایک ایک گلی والا، ہر پاکستانی 25 کروڑ پاکستانی اس کو سیف گارڈ کرتے، اس کے کسٹوڈین ہوتے، اس کے اونر ہوتے. آپ نے ایک وزیر اعلیٰ کو صرف ساری خود مختاری دے کر وہ پہلے سے زیادہ بڑا ڈکٹیٹر بن گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اور زیادہ محروم ہو گئے. اور آج 5-7 ڈیکیڈز کے بعد، 6 ڈیکیڈز کے بعد، 60 سالوں کے بعد جو ایک ڈیولوشن آف پاور وفاق سے صوبوں کو ہو گئے تھے، آپ کی اس ناپت اندیشی کی وجہ سے آج وہ دوبارہ واپس وفاق اس تمام اختیارات اور وسائل کو واپس لینے کی بات کر رہے ہیں، اور کر دیں گے وہ. اور لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ اس لیے کہ لوگوں کو اس 18ویں ترمیم سے کیا فائدہ ہوا، عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق آیا. آج بھی میں حکمرانوں کو، صوبوں کے حکمرانوں کو آواز دے کر کہتا ہوں، ہوش کرو اور لوگوں کو اس کا کسٹوڈین بناؤ، اس 18ویں ترمیم کا کہ اونر لوگوں کو بناؤ، اور فوراً سے بیشتر تمام اختیارات اور وسائل جو جس یونین کاؤنسل کے جو کام ہے، مسائل اس یونین کاؤنسل کو دو، جو ڈسٹرکٹ کے ٹاؤن کے مسائل ہیں اس ٹاؤن لیول کے اس کو وہاں اختیارات وسائل دو، جو ڈسٹرکٹ کے ہیں، شہروں کے اختیارات وسائل ہیں وہاں دو. تو 18ویں ترمیم کا جب جا کر فائدہ ہوگا. اور پھر یہ جو NFC ایوارڈ آپ کو مل رہا ہے، اس NFC ایوارڈ کو PFC ایوارڈ دو، پروونشل فائننس کمیشن دو. یہ ہے پاکستان کو آگے لے جانے کا سولوشن فارمولا. اس کے بغیر پاکستان نہیں سروائیو کر سک رہا، نہیں چل پا رہا، نہیں آگے بڑھ پا رہا. ہر طرف تباہی بربادی، مایوسی ہے. اپنے چہیتوں سے رپورٹ لے کر ملک کے سربراہان اپنے آپ کو خوش کر لیں، شتر مرغ کی طرح اپنے سر کو ریت میں ڈال لیں، مٹی میں ڈال لیں، تو کیا حقائق بدل جائیں گے؟ نہیں بدلیں گے حقائق. حقائق یہ ہیں کہ ملک میں تقریباً 1 کروڑ نیا بے روزگار پیدا ہو گیا انسان. حقیقت یہ ہے کہ ملک میں 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکولوں میں ہونا تھا وہ اسکولوں میں جا نہیں رہے، اور جو اسکول جا رہے ہیں ان کی تعلیم کا کچھ بھی نہیں پتا. حقیقت یہ ہے کہ مہنگائی اس پورے سینٹرل ایشیا، اس پورے خطے میں سب سے زیادہ عروج پہ ہے. یہاں پر آسمان پھاڑ کر مہنگائی چلی گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں پوری دنیا بھر میں کم ہوئی ہیں، پاکستان میں اس کا امپیکٹ نہیں آ پایا. حقیقت یہ ہے کہ سردیوں میں گیس نہیں ہے، گرمیوں میں لائٹ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شہر میں کچرا نہیں اٹھ رہا، پینے کا صاف پانی نہیں آ رہا، سیوریج گھر سے باہر نہیں جا رہا، پینے کا پانی گھر میں آ نہیں رہا، نہ ایک کوئی سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. کراچی جیسے شہر میں پچھلے 13 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، ایک بس نہیں آئی ہے، ایک قطرہ پانی نہیں آیا ہے. یہ تمام حقائق ہیں. تمام انویسٹرز اپنی انویسٹمنٹ سمیٹتے چلے جا رہے ہیں. کوئی نئی انڈسٹری نہیں لگ رہی، کوئی نیا کارخانہ نہیں لگ رہا، کوئی جاب کی اپرچونٹی نہیں کریٹ ہو رہی ہے. تو آج پاکستان اسٹک ہو گیا ہے، ہینگ ہو گیا ہے، پھنس گیا ہے. اس نظام کے تحت اب پاکستان کو مزید آگے نہیں گھسیٹا جا سکتا، نہیں چلایا جا سکتا، نہیں آگے لے جایا جا سکتا. یہ ڈکٹیٹرز کا نظام ہے، سو کالڈ جمہوری ڈکٹیٹرز ہیں ہمارے ہاں. ایک وزیر اعظم اور 4 وزراء اعلیٰ کے پاس پورے پاکستان کا اختیارات اور وسائل موت ہیں. چھٹے آدمی کے پاس کوئی اختیار وہ نہیں دے رہے نیچے. آپ اپنا گھر نہیں چلا سکتے اس طرح سے جس طرح سے پاکستان چلایا جا رہا ہے.
تو یہ دنیا بھر میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اختیارات اور وسائل کو جو جہاں کے مسائل ہیں وہاں پر ان اختیارات کو دے کر اس کی سپرویژن کرتے ہیں. اگر یہ کام نہیں ہوگا, یہ آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, تو پاکستان یہ آگے نہیں چل سکتا. پاک سرزمین پارٹی کراچی سے لے کر کشمور تک, کشمور سے لے کر کشمیر تک, بلوچستان کے پہاڑوں تک, خیبر پختونخوا تک, پنجاب میں, پورے صوبہ سندھ میں, ہر جگہ, گلگت بلتستان, ہر جگہ ہم تمام لوگوں کے پاس جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم نے سب کو آزما لیا, تم نے سارے فارمولے سن لیے, روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان کا نعرہ فیل ہو گیا, نہ روٹی ملی, نہ کپڑے ملے, نہ مکان ملا, چھن گئی ساری چیزیں. تبدیلی کا نعرہ فیل ہو گیا, کرپشن مٹاؤ کا نعرہ فیل ہو گیا. ووٹ کو عزت دینے کی بات جو ہے وہ اس سے کسی کو عزت نہیں مل رہی, کسی انسان کو عزت نہیں مل رہی. انسان رسوا ہو کر رہ گیا ہے, انسان ہر جگہ رسوا ہو رہا ہے. ووٹر ووٹ کو عزت دینے کی بات کرنے والے ووٹر کو عزت دینے کی بات نہیں کر رہے. ووٹر کو اگر عزت دینے کی بات ہوتی تو پنجاب میں 56,000 مسلم لیگ نون کے کونسلر, جن کو اس حکومت نے آنے کے بعد غیر قانونی طور پر ایک سائن کر کے ان کو سیک کر دیا, گھر بھیج دیا, 56,000 پنجاب میں. 2.5 سالوں سے وہ مقدمات لڑ رہے ہیں, وہ کورٹوں میں جا رہے ہیں, اور ان کے 2.5 سال کا ٹینیور باقی تھا اور ان کو سیک کر دیا. ووٹ کو عزت دینے والے نعرہ لگانے, ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگانے والے ایک دفعہ اپنی زبان پر یہ الفاظ نہیں لاتے کہ میرے 56,000 کونسلروں کو کیوں نکالا. یہ ہے مائنڈ سیٹ. وہ 56,000 کونسلر کسی گلی میں کسی پانی کی لائن کو ٹھیک کرتے, کسی گلی سے کچرا اٹھا رہے ہوتے, کسی سیوریج کی نالی کو ٹھیک کر رہے ہوتے, کسی نالے کی صفائی کر رہے ہوتے, کسی لوکل ڈسپنسری میں دواؤں کا بندوبست کر رہے ہوتے, کسی لوکل پیلے کالے لال اسکول میں تعلیم کو چیک کر رہے ہوتے, کسی روڈ کے پیچ ورک کو کر رہے ہوتے, کسی اسٹریٹ کی لائٹ کو لگا رہے ہوتے, کسی پارک کو دیکھ رہے ہوتے. یہ سب ان کے کام تھے, یہ سب ان کے کام تھے. اور لوگوں کو کی سینس آف پارٹیسپیشن ان سے جڑ رہی ہوتی. 56,000 پورے پنجاب میں, وہ سب گھر بھیج دیے گئے. اس کے بجائے ہر ڈسٹرکٹ کو ایک ایک ڈی سی, ڈسٹرکٹ کمشنر جو انگریز کرتا تھا, ڈپٹی کمشنر جو انگریز کرتا تھا, کہ ایک ایک سرکاری وائس رائے کے ذریعے, ڈپٹی کمشنرز کے ذریعے پورے علاقے کو کنٹرول کرتے تھے. کورونا پھیلا ہوا ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ پاکستان میں اس طرح سے کورونا آیا نہیں ہے. اگر آتا تو ان کو پتا چل جاتا کہ یہ ایسے چوز سے کورونا حل کراتے, کہ مسئلے کو حل کراتے. یہ ڈپٹی کمشنر سے پاکستان کورونا کے مسئلے کو حل کراتا. دنیا جو آج فائٹ کر رہی ہے وہ وہاں کے مقامی نمائندوں کے ذریعے کر رہی ہے. پاکستان میں سیکٹر. تو یہ جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے ووٹر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, ووٹر کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی طرح سے اس کراچی میں مہاجر نام کے نعرے لگے 35 سالوں سے, فیل ہو گیا نعرہ. بنگلی میں آ گیا, بنگلی میں وہ نعرہ آ گیا. پختون کے نام کا نعرہ, بلوچ کے نام کا نعرہ, مہاجر کے نام کا نعرہ, بنگلی میں آ گئے سب. کوئی سولوشن نہیں ہے, کوئی رستہ نہیں ہے. اگر کوئی رستہ ہے تو وہ پاک سرزمین پارٹی وہ رستہ بنا رہی ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. نہ تبدیلی آئی, نہ کرپشن ختم ہوئے, نہ روٹی کپڑا مکان ملا, نہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کامیاب ہوا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاک سرزمین پارٹی اختیارات, جس کے جو مسائل ہیں اس مسائل کا حل وزیر اعظم ہاؤس اور وزراء اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اس گلی میں لے آئے گی. لوگوں کی دہلیز تک اختیارات لانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا منشور ہے, یہ ہماری فلسفی ہے, یہ ہمارا بیانیہ ہے. ہم مسائل حل کرنے کا وعدہ نہیں کر رہے, ہم مسائل حل کرنے والے اختیارات دینے کا وعدہ کر رہے ہیں. فرق ہے. آج اگر وزیر اعظم, وزیر ایم پی اے, سینیٹر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم نالیاں بنوا دیں گے, ہم کچرا اٹھوا دیں گے, ہم نالوں کی صفائی پہ بڑے بڑے لوگ بیٹھ کر نالوں کی صفائی کے اوپر پاکستان کی ٹاپ لیول کی جو ہے وہ چلانے والے لوگ بیٹھ کر نالوں کی صفائی کے فیصلے کر رہے ہیں. Is it not a mockery?
یہ مذاق نہیں ہے. کس دنیا میں اس لیول کے لوگ, اس پریمیئر لیول کے لوگ بیٹھ کر نالوں کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آج پاکستان کی اشرافیہ, رولنگ ایلیٹ بیٹھ کر نالوں کی صفائی کے فیصلے کر رہے ہیں, اور میٹنگ آفٹر میٹنگ ہو رہی ہے, اس کی فوٹیجز بھی آتی ہیں, اور نالوں کا نہ آتا پتا کچھ نہیں ہے. ذرا سی بارش میں ہزاروں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں, 30 لوگ ایک دن میں مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے. پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کسی گاؤں گوٹ دیہات کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو یہ سسٹم کی وجہ سے ہے سارا. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ایم پی, ہمارا ایم این اے, ہمارا وزیر, ہمارا وزیر اعظم, ہمارا وزیر اعلیٰ یہ کام کرے گا. ہم پاکستان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ پاکستان کے اختیارات اور وسائل کا کوئی ایک جگہ اور سینٹرلائز کر دیا گیا ہے, اور سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. اختیارات اور وسائل کو نیچے دہلیز پر لے کر آنا ہے. یہ ہے پاک سرزمین پارٹی کا منشور بیانیہ کہ ہمیں اقتدار دو, ہم اقتدار گلیوں میں لے آئیں گے. ہمیں پاورفل بناؤ, ہم پاور گلیوں میں لے آئیں گے. ہمیں اپنے ووٹوں سے اس نام پر ہمیں ہمارا ساتھ دو, ہم تمہاری دہلیز پر ان اختیارات کو لا کر دیں گے اور تمہارے ہاتھوں میں دیں گے. ہم کام کر نہیں سکتے, ہم کروائیں گے, ہم تمہیں اختیارات دیں گے, ہم خود نہیں کریں گے. یہ ہے کوئی بھی کہتا ہے کہ خود کام کر دے گا, نہیں کر سکتا. تو بلوچستان کے پہاڑوں میں رہنے والوں کو بھی یہی والا فارمولا سوٹ کرتا ہے. خیبر پختونخوا کی گلیوں میں رہنے والوں کو بھی یہ فارمولا سوٹ کرتا ہے. کراچی جیسے شہر کو بھی یہ فارمولا سوٹ کرتا ہے. سندھ کو بھی یہ فارمولا سوٹ کرتا ہے. پنجاب کے صحراؤں, ریگستانوں, پنجاب کی کھیتوں, پنجاب کے شہروں کو بھی یہی فارمولا سوٹ کرتا ہے. ورنہ یہ سب کچھ آپ ایڈہاکزم پہ چلا رہے ہیں. یہ سب کچھ آپ ایڈہاکزم پہ چلا رہے ہیں. تو آج اس پاکستان کو کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیسے لے کر جانا ہے. پاک زمین پارٹی اس کا سولوشن بتا رہی ہے. ریسنٹ آپ واقعہ دیکھ لیجئے, دہشت گردی کا افسوسناک واقعہ جو کہ مچھ کے علاقے بلوچستان میں پیش آیا. کیسے روکیں گے آپ اس کو؟ دنیا کیسے روک رہی ہے اس کو؟ دنیا نے کیا سیکھا ہے؟ ہم جب حادثات ہو جاتے ہیں تو اس پر ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. There is a term called use prevention is better than cure. ہم پریونشن پہ گئے ہی نہیں ہیں آج تک. ہم روک تھام پر گئے نہیں ہیں آج تک. اور روک تھام کیسے ہوگی؟ روک تھام ہوگی جب آپ سسٹم ایوالو کریں گے. ہم ہر چیز کو بڑی چیز سے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. ہم بڑے اداروں سے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ چیز نیچے سے چھوٹی سی ہوتے بن کر جب بڑی ہو جاتی ہے, ہم اس کو جو ہے ہم اس کو توپ سے مکھی مارنا چاہتے ہیں. دنیا بھر میں سیکیورٹی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ بھائی آپ کو اپنے گلی والوں کے ذریعے حفاظت کرنی ہے. واچ اینڈ وارڈ سسٹم ہے دنیا بھر میں. یہ پولیسنگ کا نظام جب تک گلی کوچوں کے اوپر نہیں منحصر ہوگا, جب تک لوکل لیول پہ, یونین کاؤنسل لیول پر جب تک یہ پولیسنگ نہیں آئے گی, جب تک یہ کمیونٹی پولیسنگ نہیں آئے گی, پاکستان کے ایک چپے میں, گاؤں میں, گوٹھوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں, جب تک پاکستان میں اس ٹیررزم کو آپ ٹیکل نہیں کر سکتے. آپ ہر گلی, کون سی گلی ہے پاکستان میں جو کہہ سکے کہ اس کو کسی پولیس والے پر اعتبار ہے؟ لوگ تھانے نہیں جانا چاہتے. لوگ کس ایجنسیوں کے پاس جائیں گے؟ ان کا اعتبار ختم ہو گیا ہے پولیس کے اوپر. تمام جو امن قائم کرنے کے ذمہ دار جو لوگ ہیں, اس لیے کہ ایک بہت بڑا گیپ ہے, وہ اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کر سکتے. اور پاکستان کے حالات اور واقعات نے اس گیپ کو اور زیادہ وائڈن کیا ہے. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے, ہر یونین کاؤنسل لیول پر اگر پولیسنگ ہو, وہیں کے لوگوں کی, اسی زبان بولنے والوں کی, انہی مسلک والوں کی, وہ وہیں رہتا ہو, اس کا یہ ایس ایچ او, اس کا ذمہ دار اسی محلے میں, اسی علاقے میں رہتا ہو, اس محلے کے 15 سے 20 لوگوں کے اوپر ایک کمیٹی بنی ہوئی ہو, خواتین, مرد, بزرگوں کے اوپر, جو کہ اس تھانے کا حصہ ہوں, اور
اس ایس ایچ او کی فیملی بھی اسی علاقے میں رہتی ہو. مجال ہے کہ اس لوگوں سے اس علاقے میں کوئی ایک آدمی بھی اننون آ کر, کوئی دہشت گرد آ کر اپنی رات گزار سکے. 1 سیکنڈ میں پتا چلے گا, 1 منٹ میں پتا چلے گا, کیونکہ لوگوں کی اس علاقے کے اوپر اونرشپ ہوگی, پولیس کے اوپر اونرشپ ہوگی. دنیا بھر میں یہ نظام ہے. آپ رکھیں فیڈرل ادارے, آپ رکھیں پروونشل ادارے, ہر دنیا میں ہے, لیکن آپ جو ٹرشری لیول ہے, جو پرائمری لیول ہے, اس پرائمری لیول کے بغیر یہ اوپر کے پروونشل ادارے اور فیڈرل ادارے سب بیکار ہیں. ہر چیز کو آپ فیڈرل اداروں سے اور پروونشل اداروں سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی گراس روٹ لیول پہ اونرشپ نہیں ہے. جو بھی کرائم جرم پنپ رہا ہے, جو بھی دہشت گرد پنپ رہا ہے, وہ زمین پر کسی زمین پر ہے. اس زمین پر, اس گلی میں اس کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, کیونکہ عام آدمی اگر اس کو دیکھ بھی رہا ہے تو اس کا پولیس کے اوپر اعتبار نہیں ہے. کوئی بھی یہ ہمت نہیں کرتا کہ کسی چیز کی کوئی اطلاع دے پولیس کو. سب کے سامنے ریکارڈ ہے. لوگ اپنی چوری, اپنی ڈکیتی, اپنے موبائل چھین جانے کی اطلاع دینے نہیں جاتے کہ بھائی جانے تو اور کون پریشان ہوگا. لوگ سامنے مرڈر ہوتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں, جا کے تھانے میں رپورٹ نہیں کراتے کہ بھائی کون چیک کرے گا. یہ ہمارا جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے. کوئی اور حل نہیں ہے. ہمارے ہی فارمولے میں اس کی کامیابی پنہا ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دنیا نے یہ کام کر کے دکھایا ہے. دنیا نے یہ کام 300 سال پہلے کر کے دکھایا ہے. یہ تمام, اور پھر ہمارے ہر واقعے پہ کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. ہر چیز وزیر اعظم, وزیر اور فیڈرل اداروں سے حل ہوں گے. نہیں حل ہو رہے. جب آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے وہ ایک دم سے ایک عجیب کیوس کا شکار ہو جاتا ہے. یہ کام اسی محلے کی الیکٹڈ لوگوں کے کو جب تک آپ ذمہ داری امپاور نہیں کریں گے, یہ مسائل آپ ٹیکل کر نہیں سکتے. ان چیزوں کی گلی کوچوں سے باہر زیادہ خبر نہیں جانی چاہیے, جو کہ آج انٹرنیشنل خبر بنتی ہے. پاکستان اس طرح نہیں چل سکتا. پاکستان اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. اب بہت دیر ہو گئی ہے. میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوں, میں پاکستان کی عوام سے مخاطب ہوں کہ اے لوگوں, آپ کو فیصلہ کرنا ہے, ہمیں فیصلہ کرنا ہے. ہم کن کے پیچھے اپنے بچوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, ہم کن ظالموں کے حوالے اپنے بچوں کو چھوڑ کر مریں گے. ہمیں, اگر ہم خاموشی سے مر گئے تو ہمیں ان کے اوپر ہونے والے ظلم کا حساب جو ہمارے مرنے کے بعد ہوگا, اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا. ہمارے پاس آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. آپشن ہے, پی ایس پی آپشن ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی مصطفیٰ کمال کو سب کچھ دے دو تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, میں تو نظام کی تبدیلی کی بات کر رہا ہوں. آج یہ حکمران جو ہیں یہ نظام تبدیل کر دیں. ہو سکتا ہے مصطفیٰ کمال کی ضرورت نہ پڑے. آج جو لوگ اپوزیشن میں پارلیمنٹ میں بیٹھے یہ نظام تبدیل کر دیں, اس نظام پہ آ جائیں, تو آج ہو سکتا ہے پی ایس پی کی ضرورت نہیں پڑے. لیکن پی ایس پی ہی وہ واحد جماعت ہے جو کہ اپنی ذات کی گین سے بالا تر ہو کر عوام کے ریئل ایشوز کے اوپر بات کر رہی ہے. نہ کہ صرف بات کر رہی ہے بلکہ سولوشن دے رہی ہے. تو آپ کو میری بات سننی پڑے گی, ماننی پڑے گی. اگر آپ کو پاکستان میں اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک چاہیے, اگر آپ کو پاکستان کو اس سے سکتا ہوا پاکستان سے باہر نکالنا ہے, تو اس بات کے علاوہ کوئی اور سولوشن نہیں ہے. میں اپنے تمام ساتھیوں سے جو پورے پاکستان بھر میں ہیں, میں ان سے آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کو ایک ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں اور سندھ بھر میں میری ان سے گزارش ہے, میری ان سے وہ ہدایت ہے کہ اپنے علاقوں میں لسٹ بنا کر وہاں کے بلدیاتی جو نمائندے, یہ پچھلے 2013 سے لے کر 2015 سے لے کر اب تک جو رہے ہیں, ابھی ریسنٹ والے, ان سے پہلی فرصت میں پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے کانٹیکٹ کریں. سب لوگ, پنجاب کے بھی لوگوں سے کانٹیکٹ کریں, بلوچستان کے بھی لوگوں سے کانٹیکٹ کریں, اور خیبر پختونخوا اور سندھ کے لوگوں سے بھی کانٹیکٹ کریں. جو ذمہ دار میری بات سن رہا ہے, اس کو پی ایس پی پارٹی کی انسٹرکشن سمجھ کر آپ یہ کام کل سے شروع کریں. ایک لسٹ بنائیں اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کر, ٹاؤن لیول سے لے کر, یونین کاؤنسل لیول سے لے کر جتنے 1.5 لاکھ الیکٹڈ لوگ تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے, 1.5 لاکھ,
بلوچستان میں ٹینیور ختم ہوا، 2.25 سال ہو گئے الیکشن نہیں کروائے گئے. خیبر پختونخوا میں ٹینیور ختم ہوا، 1.5 سال ہو گئے الیکشن نہیں کروائے گئے. پنجاب کی لوکل گورنمنٹ کو اپنے ہاتھوں سے 2.5 سال پہلے سیک کر دیا، گھر بھیج دیا. سندھ میں 7 مہینے ہو گئے ہیں، کوئی الیکشنز کی کوئی امید نہیں ہے. یہ جو سارے لوگ پورے پاکستان بھر میں ہیں، ان سے پاک زمین پارٹی کے وہاں کا پاک زمین پارٹی کا عہدیدار اس سے کانٹیکٹ کرے گا، ان سے کانٹیکٹ کریں گے آپ لوگ، اور ان کو سب سے پہلے تو پی ایس پی کا بیانیہ ان کو پہنچائیے، ان کو مصطفیٰ کمال کی ساری بات پہنچائیے. پہلے آپ خود اس کو کلیکٹ کریں اور ان سے جا کر مل کر یہ بات کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ گراس روٹ لیول سے ہے. یہ صحیح معنوں میں عوام کے 25 کروڑ عوام کے رئیس صحیح اگر نمائندے ہیں تو یہ کونسلرز ہیں پورے پاکستان بھر کے، یہ وہ یو سی ناظمین ہے پورے پاکستان بھر کے. تو پاک زمین پارٹی کا جو جہاں پہ ہمارا کارکن ہے، ذمہ دار ہے، وہ اس سے کانٹیکٹ کرے. اور میں جو ہمارا یہاں مرکز ہے، یہاں پہ ہماری جو پاکستان آرگنائزنگ کمیٹی ہے، یہاں پر جہاں پر ذمہ داران بیٹھتے ہیں، نیک محمد بھائی بیٹھتے ہیں، شاکر بھائی بیٹھتے ہیں، دلاور بھائی بیٹھتے ہیں، محمود عبدالرزاق بیٹھتے ہیں، اور وہاں پر بہت بڑا سیٹ اپ ہے ہمارا. یہاں کی جو ذمہ داران ہیں، ان کو میری ہدایت ہے کہ یہ تمام اپنے ڈسٹرکٹ سے پورے پاکستان بھر میں کانٹیکٹ کر کے تمام کانٹینٹ جو ہمارا مواد ہے اس کو ایک جگہ جمع کر کے اس حوالے سے، اور ہمیں پہلی فرصت میں یہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کرنا ہے. اور پھر فردر جیسے جیسے چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی، میں آپ کو جو ہے وہ بتاتا چلا جاؤں گا کہ اب آگے کیا. سب سے پہلے تو رابطہ کریں، ان سے رابطہ کریں. تمام 1.5 لاکھ جو کونسلرز ہیں، یو سی چیئرمینز ہیں، ان لوگوں سے رابطہ کرنا ہے. دوسری بات ساتھیوں، پاکستان کے تمام لوگوں، دیکھو دوسری بات یہ کہ بہت معذرت کے ساتھ، لیکن جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان 70 سالوں سے تعصب پہ چلا رہے ہیں. ہمارے حکمران تعصب پہ پاکستان چلا رہے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، نسلوں کی بنیاد پر تعصب پہ پاکستان چلا رہے ہیں. کوئی دو رائے نہیں. سندھ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا اشتہار چھپتا ہے اسکالرشپ کے لیے، پورے سندھ کے بچوں کے اسکالرشپ کے لیے اشتہار چھپتا ہے، اور اس پہ ایک نیچے لائن لکھی ہوتی ہے، نوٹ ضروری ہدایت. اور ضروری ہدایت کیا ہے کہ کراچی اور حیدرآباد کے رہنے والے بچے، ڈومیسائل والے بچے اس اسکالرشپ کے لیے اپلائی نہ کریں، یہ ان کے لیے نہیں ہے. سندھ کے 23 میں سے 21 ڈسٹرکٹ کے بچوں کے لیے یہ اسکالرشپ ہے، کراچی حیدرآباد کے بچوں کے لیے نہیں ہے. یہ تعصب ہے، یہ تعصب کی بنیاد پر یہ لکھا گیا. یہ تعصب ہے کہ 2.5 لاکھ نوکریوں میں سے ایک بھی کراچی حیدرآباد کا آدمی نہیں ہے. یہ تعصب ہے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی بننے کے مسئلے کے اوپر وزیر تعلیم فارمر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں یونیورسٹی نہیں دوں گا، ایز اف کہ وہ وزیر تعلیم انڈیا کا وزیر تعلیم ہو، یا کوئی وہ پاکستان کا اور یہ یونیورسٹی کسی انڈیا کے کسی علاقے میں بن رہی ہو. وہ کہتا ہے میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. یہ تعصب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں مفہوم صرف عرض کر رہا ہوں، زیر زبر میں جملوں میں آگے پیچھے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن مفہوم ارشاد فرما رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ذات پات کی بنیاد پر، جس نے رنگ نسل کی بنیاد پر کسی کو آواز لگائی اور اپنی صرف برادری ذات کے ساتھ مل کر کھڑا ہو گیا، یہ دیکھے بغیر کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور اپنے اس جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو گیا، اگر وہ جب مرے گا اور قیامت میں اٹھایا جائے گا تو مفہوم یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، جو کہ رحمت للعالمین، انہوں نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہوگا، یہ یہود و نصارہ اٹھایا جائے گا. نام کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، لیکن جس نے اپنی رنگ نسل زبان کی بنیاد پر کسی جھنڈے کے نیچے آیا، امت کو توڑا اس نے، اور وہ یہ دیکھے بغیر کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ذات کے لیے، نسل کے لیے، زبان کی بنیاد پر لڑائی کی، کہنے فرما کر گئے کہ وہ قیامت کے دن وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں، وہ میری امت میں سے نہیں ہوگا، وہ یہود و نصارہ میں اٹھایا جائے گا. اللہ اکبر. اور آگے بھی ایک بات ہے جو میں کہنا نہیں چاہتا، اسی حدیث کی کنٹینیوٹی میں نے چیک کی ہے، معلوم. اور اس
اس تعصب کے حوالے سے سیریز آف ہدایتیں ہیں ہمارے آپ کے دین کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں. اس تعصب کے حوالے سے رنگ نسل زبان کی بنا پر سیاست اور ایک جھنڈے کو اس جھنڈے کے نیچے رنگ نسل زبان کی بنیاد پر جمع کرنے والوں کے لیے خطرناک قسم کی جو ہے وہ باتیں ہیں. تو ہم نے تو پاکستان میں کام ہی یہ کیا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے حالام تو وزیر اعظم بنائے چلے جا رہے ہیں، ووٹ دیے چلے جا رہے ہیں، ہم ایم پی اے بنائے چلے جا رہے ہیں، ہم وزیر بنائے چلے جا رہے ہیں. بنائے چلے جاؤ. تم سمجھتے ہو کہ وزیر تمہارا مسئلہ حل کرے گا، وزیر اعظم تمہارا مسئلہ حل کرے گا؟ اللہ کو ناراض کرتے رہے ہم، اور اللہ کو ناراض کر کے وزیر اعظم سے مسئلہ حل کرا دیں گے. اب دنیا کے سارے وزرائے اعظم کو جمع کر دو تو تن کے برابر کا فائدہ نہیں کر سکتے. اگر رب ناراض ہے تو پاکستان ہی ہو، دنیا تو ہم کیا کہیں. ہم پاکستان میں اگر ہم نے اس تمام روش کو اگر نہیں چینج کیا، اپنے اندر سے تعصب نہیں نکالا، اپنے فیصلوں میں تعصب کو نہیں باہر کیا، تو یقین جانو سب لوگ تباہ برباد ہوں گے باری باری. اور یہ دنیا تو ہماری خراب ہو رہی ہے، ہماری خدا نہ خواستہ آخرت بھی خراب ہو جائے گی، ہماری قبر بھی خراب ہو جائے گی. پاک سرزمین پارٹی نے، ہم بہت گناہگار لوگ ہیں، ہم نے اس تعصب کے خلاف جہاد کیا ہے. اس تعصب کی نفرت کو جو کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں میں پیوست تھی، اس کو باہر نکال کر پھینکا ہے. آج میرا رب جانتا ہے، میرے کارکنوں اور میرے اندر ایک رتی برابر بھی ہماری سوچ میں یہ فرق نہیں ہے کہ پریشانی کس کے ساتھ ہے. کسی سندھی کے ساتھ ہے، کسی مہاجر کے ساتھ ہے، کسی بلوچ کے ساتھ ہے، کسی پختون کے ساتھ ہے، کسی سرائی کی، کسی کشمیری کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان ہے نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ یہ نہیں کرتے بات کہ یہ کس زبان نسل رنگ سے. جو صحیح بات ہے، جس کے ساتھ پر ظلم ہے، جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. لاڑکانہ میں کسی بچے کو کتا کاٹے اور وہ بچہ اپنی ماں کے گود میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے، خدا کی قسم مصطفیٰ کمال کو اتنا ہی دکھ ہوتا ہے. اس کو جانتا نہیں ہے، وہ اس کو دیکھا ہوا نہیں ہے، اس کی زبان بولنے والا نہیں ہے وہ، لیکن خدا کی قسم تنہائی میں تکلیف سے آنسو آتے ہیں، سوچ کر آنسو آتے ہیں، دل تڑپتا ہے کہ کیا کرے اس کے لیے. جس طرح سے ایک کسی کراچی میں مرنے والا اردو بولنے والا کوئی بچہ مرے، اتنی تکلیف ہوتی. کوئی اللہ کا شکر ہے کہ میرے اور میرے کارکنوں میں اللہ کا شکر ہے کہ پاک زمین پارٹی نے اس تعصب کی زہر کو جو کہ گھول دیا گیا تھا ہمارے معاشرے میں، جس سے اللہ کی ناراضگی اتر رہی تھی شہر پر اور لوگ مر رہے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، مار رہے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس راستے کے لیے چنا ہے. اللہ نے چنا، میری اوقات نہیں ہے، اللہ نے چنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر سے قتل و غارت گری کا یہ بازار جو ہم پر مسلط تھا عذاب کے طور پر، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عذاب اٹھایا ہے. وہ تو اللہ کا شکر اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب اٹھایا ہے. میں سب کو آواز دیتا ہوں اور بھی کہ پہلے یہ سمجھ نہیں تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. پہلے یہ سمجھ نہیں تھی، ہم اس کا ساتھ دینا تو نہ دینا تو دور کی بات، ہم تو اس تمام کارروائیوں میں، اس تمام تعصب کی فصل میں ہم شامل رہے. کیوں غلط کہیں، ہم تو شامل رہے. ہم نے تو 30 سال مہاجر نام کی سیاست کی ہے، کسی نے پختون نام کی سیاست کی ہے، کسی نے بلوچ نام کی سیاست کی ہے، کسی نے پنجابی نام کی سیاست کی ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اپنی زبان بولنے والا کہ صحیح کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، بس وہ جو کہہ رہا ہے لڑنا ہے کسی سے، اس کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے ہیں کسی سے. اس شہر میں جانیں گئی ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جانیں دی گئی ہیں، جانیں لی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری توبہ، سب کی توبہ قبول فرمائے، ہمیں معاف کرے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی خطرناک بات کہہ کے گئے. اگر ہمیں یہ کر کے یہ سارے اس تعصب کو پھیلا کر ہمیں بڑی طاقت مل جاتی ہے. یہاں پر ملی بھی تھی نا طاقت کہ آنکھ کے اشارے سے شہر کھلتا تھا، آنکھ کے اشارے سے شہر بند ہوتا تھا. ایم پی اے بن گئے، ایم این اے بن گئے، وزیر بن جاتے ہیں، میئر بن جاتے ہیں، گورنر، وزیر اعظم بن جاتے ہیں. کتنی دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی. اور ایسی طاقت کو کتنے دن انجوائے کریں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے، مر جائیں گے، چھن جائے گی ہر وقت. مرنا ہے اور مر کر جب
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے جب کھڑے ہوں گے اور جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے اور اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، تو ساتھیوں کیا فائدہ ایسی وزارت کا؟ کس کام کی ایسی وزارت عظما؟ کس کام کی ایسی پروٹوکول؟ کس کام کا ایسا جو ہے ایسی کامیابی، ایسی جیت، ایسا ٹیکا؟ کتنی دیر کا؟ تو خدا کے واسطے میں بہت کم علم ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، سیکھتا ہوں، روزانہ سیکھتا ہوں، لیکن خدا کے واسطے میری بات کو یہ دیکھے بغیر کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھیے کہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں کہ آؤ، ہم انکلوسیو پالیٹکس کر رہے ہیں، ہم جوڑنے کی سیاست کر رہے ہیں۔ ہم نے پلٹ کر کسی پر ایک پتھر نہیں مارا ہے آج تک، ہمارے ساتھ ساتھی شہید کیے گئے، ہم نے قتل کرنے والوں کو جاننے کے باوجود اپنا قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، ہمارے قاتلوں ہمارے شہیدوں کے قاتلوں کا قلع قمع ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مارنے والوں کی مارنے کی طاقت چھین لی، رسوا تباہ برباد کر دیا۔ میں سارے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، سب لوگوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ میرا کوئی دشمن نہیں ہے، ہماری نظریات کا اختلاف ہے،